بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز اسمہ و جل جلالہ کی حمد و ثنا درود و سلام حضرات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اصحاب باوفا پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں جنہوں نے خدمت کی پیغمبر اسلام کی اور اعزاز حاصل کیا صحابیت کا. وقت تو اب بالکل نہیں ہے, سب کچھ آپ سن چکے, تجاویز بھی ہو چکی, خیالات بہترین اور خوبصورت رائے آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اور اب چکر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کھانا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ کھانا ایسی چیز ہے. سمجھے صاحب, آپ کے احادیث بھی ملتی ہے کہ اگر نماز ہو اور کھانا ہو تو پہلے کھانا کھا لو, نماز بعد میں پڑھ لو. یہ بھی میں نے سنا ہے. تو کیا آپ کے سامنے میں وقت بالکل بھی نہیں ہے. جون ایلیا پہ بات ہو گئی, کچھ ان شعروں پہ بات ہو گئی جو لاغر شعر تھے, اور کچھ ادبی شعروں پہ بات ہوئی, اشعار ہوتے رہے. کیا آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھیں, پھر مجھے بزرگ کہہ کے بلایا, یہ بڑی مصیبت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چاہتے یہی ہیں, مارو ان کو, مارو ان کو کہہ کے. 40 سے اوپر ہوا ہوئے گا میاں, بس اب واپسی کا سفر شروع ہے, بس چھٹی. چاہتے یہی ہیں آپ کو, مارو ان کو, بس چھٹی کا سفر ہے, بس ختم ہو گیا. سمجھے, 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت ہوا ہے, شریعت آئی ہے. 40 سال کے بعد تو شعور آیا ہے. چالیس سال کے بعد تو زندگی آئی ہے. یا کہتے ہیں مر جاؤ. جوش ملیح آبادی کو کسی نے کہہ دیا آپ بزرگ ہیں, تو انہوں نے فوراً کہنے لگے کہ جی چاہے تو سولی پہ چڑھانا یا رب, جی چاہے تو سولی پہ چڑھانا یا رب. سنیے گا, جی چاہے تو سولی پہ چڑھا دینا یا رب, 100 بار جہنم میں تپانا یا رب. معشوق کہیں آپ ہمارے ہیں بزرگ, ناچیز کو یہ دن نہ دکھانا یا رب. چار شعروں کا سلام آرے, لاغر شعر تھوڑی ہیں. اس تنظیم کے روح رواں جناب مصطفیٰ راٹھور صاحب, جناب مفتی عبدالرحمن صاحب, جناب فیصل عزیزی صاحب اور سجاد صاحب تو وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے یہ پروگرام کو دیکھ کے سجدے کرنے پڑیں گے اللہ کے حضور میں جا کے. جون ایلیا میرے چچا تھے, یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, سب کچھ تو ظاہری طور پہ کام کر رہے ہیں. مفتی عبدالرحمن صاحب وہ کام کر رہے ہیں, میں لاہور میں دیکھ کے آیا, بڑا کلیجہ چائشیوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. وہ تو بیٹھنے نہیں دیتے تھے بالکل, اور نہیں بیٹھنا, کاٹ لیں گے, پکڑ لیں گے, تھوک کے بلا. کیوں علاقہ انسان کم ساتھ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے, جا ہی نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کی معلوم ہے. اب بیٹھنے لگے. آئندہ آنے والا دور وہ آئے گا جب بیٹھیں گے ہی نہیں, بلکہ مسجدیں بھی ایک ہو جائیں گی, ذکر بھی ایک ہو جائے گا, فکر بھی ایک ہو جائے گی, جب آپ جیسے لوگ پیدا ہوں گے. یہ مشکل کام ہے. کائنات کو بنایا بے شک ان حضرات نے خدمت کی. یہاں پر علامہ کامران حیدر عبدی صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے علماء بیٹھے ہیں, ایک ایک کا نام لوں میں, چومنے کو جی چاہتا ہے. مسلمان ہونا تو چھوڑ دیجئے, انسانیت کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ نے کوئی معمولی تو نہیں کیا کام, 6 دن میں کائنات کو بنایا, اور بائبل مقدس میں ہے کہ 7ویں دن آرام کیا جو چھٹی ہوتی ہے. فی ستۃ ایام کے کہا, یہ 7ویں دن کا ذکر اس میں. اسی صورت سے یہ تعصبات ختم ہونے چاہیے. مجھے بہت ضروری باتیں آپ سے کرنا تھی, نہیں کروں گا بالکل. کیوں زیادہ بات کروں گا, بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے مدینہ کا رخ کر کے کہیں گے یا نبی اس سے جان چھوڑا دو جلدی کسی جی. اور پھر نبی والا بولے ہیں, نبی والے بیٹھے ہیں نا سب جی, اور وہ تو بڑی بات ہے جی, کیونکہ وہ نبی بولنے والا نبی کہ اس کے سامنے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا. کیا بات کہی ہے حضرت جوش ملیح آبادی نے, کہتے ہیں اسرار, جب نبی بولتے تھے, جب اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش, اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش, انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش, اے پیک محل شناس جبریل امی اس وقت نبی بول رہے ہیں خاموش. جب نبی بولنے پہ آتا ہے تو خاموشی اختیار کرنے. اور بولا بھی تو انہوں نے,
تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے خبر بہت ہیں. جلدی ختم کر دیتا ہوں میں بات، کیونکہ اب گھڑی تو میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے اس وقت جی؟ کیا 2:30 بج گئے؟ خدا کی قسم 2:30 ہوئے ہیں، بجے نہیں ہیں. بجتے تو فیصل آباد میں تھے، گھنٹہ بجا کرتا تھا، پوچھتے تھے کتنے بجے ہیں. تو ماشاءاللہ سب عالم بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سے سب جاننے والے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے. ارسطو نے کہا تھا مجھے علامہ مت کہنا. ان کے شاگردوں نے کہا کیوں نہیں کہ علامہ؟ آپ تو دنیا کے اندر آپ نے ایسی ترقی کی. نہیں، میں کچھ نہیں جانتا. ارسطو نے کہا میں کچھ نہیں جانتا. شاگردوں نے کہا کیسے نہیں جانتے؟ آپ علامہ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ دانشور ہیں. کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا، مجھے علامہ کہو گے میں لڑوں گا. کہا نہیں، ہم آپ کو علامہ کہیں گے. کہا بھائی میں نے کہا تو صحیح میں کچھ نہیں جانتا. تو وہ کہنے لگے آپ کچھ نہیں جانتے؟ کہنے نہیں. کہا اچھا ایک بات بتائیے، آپ کچھ نہیں جانتے اور سامنے جو موچی بیٹھا ہوا ہے جوتے گانٹھ رہا، یہ بھی کچھ نہیں جانتا، تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے بھائی؟ کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ تو نے کہا بھائی واہ 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 واہ، بڑا اچھا سوال کیا تم نے مجھ سے. میرے شاگرد ہو نا، جانتا میں بھی کچھ نہیں ہوں، جانتا یہ بھی کچھ نہیں ہے، جانتا میں بھی کچھ نہیں ہوں، جانتا یہ بھی کچھ نہیں ہوں. فرق یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کچھ نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. بس جانیے، باخبر رہیے. علی علیہ السلام نے، فاطمہ کے شوہر نے، حسنین کے بابا نے، فاتح خیبر نے، ولی اللہ نے، جس کو رسول نے، اس نے کہا تھا بے خبر زندگی موت ہے، باخبر زندگی بسر کرو. اگر بے خبر یہ کل سے آج آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا تو گویا ہمیں خبر نہیں ہے. جھگڑوں میں، لڑائیوں میں یہ کام کیا گیا ہے، اس کا خیال کیجئے. مجتبیٰ راٹھور صاحب اور یہ ان کے تمام کارکنان اور آپ سب شامل ہیں، میں اس میں شامل ہوتا رہا ہوں. بچپن سے میرا مزاج یہ، میں ان کو مبارکباد دوں گا چاروں حضرات کو. ویسے بھی کائے کی مبارکباد؟ میں اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ اللہ نے ان کو اتحاد کے ذہن میں اتحاد کی باتیں ڈالی ہیں، محبت کی باتیں ڈالی ہیں، پیار کی باتیں ڈالی ہیں. اللہ نے آپ کے ذہن کو اس قابل سمجھا کہ اس ذہن کے اندر محبت اور پیار کی باتیں ڈالی جائیں. بس حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. آخری بات، یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں ایسی میٹنگیں وہاں بھی ہو رہی ہیں پیچھے. وہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت ریجنٹ پلازا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحاد کے ان کو توڑنا کیسے، ان کو لڑانا کیسے؟ تعصبات کی اینک اتاریے. مت سوچئے یہ خمینی ہے، یہ کوئی ہے، یہ فلانا ہے، یہ مت سوچئے. اسد گیلانی جماعت اسلامی کے انہوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر، ہمیں تعصبات کی اینک اتارنا پڑے گی. نہیں تو جب بھی انقلاب کی بات ہوگی، جب بھی انسانیت کی بات ہوگی، بھئی وہ یا سندھی ہوگا یا پنجابی ہوگا یا بلوچ ہوگا یا پٹھان ہوگا یا اہل حدیث ہوگا یا دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا شیعہ ہوگا، اگر ہم یہ، یا عیسائی ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، تو اگر ہم یہ سوچنے لگیں گے تو انقلاب کے اوپر فاتحہ پڑھ لیجئے. پھر مت سوچئے، نکالیے تعصبات. آنے والی نسلیں ہم پر تھوکیں گی کہ کیسے لوگ تھے کہ تعصبات کی بات کرتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں پہلے کہ جہالتی تھی، علم ہی نہیں تھا کچھ. باخبر رہیے. افواہیں پھیلائیں گی، وہ جو میٹنگیں ہو رہی ہوں گی نا اس کے خلاف، جو یہاں بیٹھے ہوئے معمولی نہیں ہے کہ ہاں یہ اتحاد کر رہے ہیں، ہاں ارے اتحاد ہو رہا ہے. تو پھر میں ایسا کرو، سب سے پہلے خوب غلط فہمیاں پھیلاؤ. ایسی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. میں بڑی مثالیں دیتا، وقت ملے گا تو مثالیں دوں گا. ایسی مثالیں کہ وہ طے کرتے کہ توڑنا تو انہی کو ہے. یہ اتنی تقریریں سن کے آ رہی ہیں، نہیں ٹوٹیں گے، ان کو توڑنا. ان کو ان سے یہ کہو کہ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جناب والا اس کو کاٹ کے، بچوں کو کاٹ کے خون ڈالتے ہیں. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے یہ شام غلیمہ میں یہ کرتے ہیں. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تھوک کے پلاتے ہیں. ہم نے ان کانوں سے سنا ہے. یہ تعصبات ختم ہوں گے، یہ ختم کرنے پڑیں گے. میں سچ بات کر رہا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں اس کراچی شہر کے اندر. میں نے دیکھا ہے، بچپن سے میرا مزاج یہ رہا ہے. مجھے بریلوی مسلک کے علامہ ناصر جلالی صاحب نے مجھے بغدادی قاعدہ پڑھایا تھا. میرے باپ وہاں لے کے گئے تھے. میری بسم اللہ
बुखारी साहब ने पढ़ाई थी, जो अहले सुन्नत मसलक के थे, मेरे बाप लेके गए थे। हमारा सादात अमरोहा से ताल्लुक़ है, पैदा यहाँ हुए, हमने नहीं देखा हिंदुस्तान में अमरोहा कहीं, मैं जनाब वो नहीं देखा, लेकिन ये कि हमने पढ़ा और इत्तेहाद की बात की, हमेशा से मोहब्बतों की बात की, नहीं तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हो रहे हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पे जो क्लिप्स आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसमें ये है, इसमें ये, इसमें आपको फरीज़ा अदा करना है। सबको ठंडा कीजिए, सबको, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक पीरियड है। पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।